ہیلو ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سے جس ٹیبلٹ کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس ٹیبلٹ کا سال نیم ہے اموکسیسلین کلیونیٹ، جو کہ آگمنٹن 6 to 5 mg کیپسول کے اسٹرینتھ میں آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی ٹیبلٹ ہے۔ ڈاکٹر بہت زیادہ پرسکرائب کر کے دیتے ہیں۔ تو آج ہم کمپلیٹ جو ریویو دیں گے وہ آگمنٹن پر دیں گے کہ آگمنٹن کا استعمال کن کن بیماریوں میں کیا جاتا ہے، اس کے یوزز کیا ہوتے ہیں، اس کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، ڈوزیج کیا لی جاتی ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کون سے ممکنہ اور کامن سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کون سی پریکاشنز ہوتی ہیں، احتیاطیں ہوتے ہیں جو کہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میرے چینل پہ نئے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آگمنٹن 6 to 5 mg کیپسول یا ٹیبلٹ میں آپ کو کیا مل جاتا ہے۔ اس میں آپ کو اموکسیسلین کلیونیٹ مل جاتا ہے، جو کہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے، اور آپ کو پتہ ہے جتنی بھی اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں یہ بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے، بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہرگز بھی فنگل انفیکشن اور وائرل انفیکشن میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کا استعمال کیا بھی جائے تو یہ کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اموکسیسلین آگمنٹن جیسی ٹیبلٹ جو ہے ڈاکٹر پرسکرائب کر کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کی یوزز کی بات کی جائے کہ اس کا استعمال کن کن مریضوں میں کیا جاتا ہے یا کن کن بیماریوں میں کیا جاتا ہے، تو اس کا استعمال زیادہ تر ڈاکٹر ان لوگوں میں کرتے ہیں جن کو اپر ریسپریٹری انفیکشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ سینے کا انفیکشن ہو جاتا ہے، بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو۔ اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے، یہ زیادہ تر بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر زیادہ تر آگمنٹن جیسی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ان مریضوں میں کیا جاتا ہے جن کو لوور ریسپریٹری انفیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ سانس کی نالی سے لے کر پھیپھڑوں تک کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو جائے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ان مریضوں میں کیا جاتا ہے جن کو یو ٹی آئی ہو جاتا ہے، جسے یوری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں، یعنی پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے، جس میں پیشاب کرتے ہوئے جلن، برننگ سینسیشن ہوتی ہے، اور پیشاب کرنے میں بہت زیادہ ارجنسی ہوتی ہے، تو ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ٹیشو میں انفیکشن کسی بھی قسم کا ہو جائے، یعنی کہ سکن سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفیکشن ہو جائے، سیلولائٹس ہو جائے، تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناک میں کسی قسم کا انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گلے کے انفیکشن میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کان کے انفیکشن جسے اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آگمنٹن ٹیبلٹ کی ڈوزیج کی بات کی جائے تو اس کی ڈوزیج ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر مریض کا ویٹ دے کر یا بیماری کی کنڈیشن دے کر اس کے مطابق یوزلی اس کی ڈوزیج جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، یا ڈوزیج سیٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو لیکن وہ لوگ جن کو جو پہلے بھی آگمنٹن جیسی ٹیبلٹ یوز کرتے رہ گئے ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ ان کو اگر کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو جاتا ہے، جو کہ میں نے اوپر یوزز میں بتایا، ان میں سے کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کی جو یوزلی ایڈلٹ ڈوز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کیپسول کا استعمال صبح اور ایک کیپسول کا استعمال رات کو کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر 8 سے 12 گھنٹے بعد اس سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کو استعمال کرتے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کو لیتے ہوئے کوشش کریں کہ کھانے کے ساتھ اس کا استعمال کریں، کیونکہ اگر اس کا بغیر کھانے کے اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی خالی پیٹ سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اسٹومک کو اپسیٹ کر سکتی ہے۔ آگمنٹن ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے کچھ ممکنہ اور کامن سائیڈ ایفیکٹس سامنے آ سکتے ہیں۔ ان ممکنہ اور کامن سائیڈ ایفیکٹس میں یہ ہے کہ یہ آپ میں ڈائریا، یعنی کہ آپ کو پیچس یا دست وغیرہ لگا سکتی ہے، اور اس کے استعمال کرتے ہوئے آپ کو نوزیا، یعنی کہ متلی جیسا فیل ہو سکتا ہے، وومیٹنگ، الٹی وغیرہ بھی آ سکتی ہے، اور اگر اس ٹیبلٹ کا استعمال آپ کھانے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ آپ کے اسٹومک کو اپسیٹ کرنے سے، یعنی کہ آپ کا اسٹومک اپسیٹ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس ٹیبلٹ کا استعمال ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہی کریں۔
جہاں تک آگمنٹن ٹیبلیٹ کی پریکاشنس کی بات کی جائے تو اس کا استعمال ان لوگوں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے جن کو پینسلین یا سیفالوسپورین ریلیٹڈ گروپ سے کسی بھی قسم کی الرجی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں یہ مزید الرجک ریئیکشن کر سکتی ہے جو کہ کافی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال ان لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے جن کو جگر کا مسئلہ ہے، جگر کی کوئی بیماری ہے، ہیپیٹائٹس یا کسی طرح کی کوئی بھی بیماری ہے جگر سے ریلیٹڈ، تو ان لوگوں کو چاہیے اس کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا فزیشین سے لازمی کنسلٹ کر لیں، اس کے بعد ہی اس کا استعمال کریں۔ اور وہ لوگ جن کو گردوں کا مسئلہ چلے یا گردوں میں کوئی بیماری ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں، اس کے بعد ہی اس کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حاملہ عورتیں جو جن کو کسی بھی قسم کا بیکٹیریل شدید انفیکشن ہو جائے تو ان لوگوں کو چاہیے اس کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں، کیونکہ اس کا استعمال پریگنینسی میں اس ٹائم کیا جاتا ہے جب کہ انفیکشن بہت زیادہ شدید ہو چکا ہو اور دوسری اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہو، تو اس ٹائم پر اس کا استعمال ڈاکٹر یوزلی کرتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں، اس کے بعد اس کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جو بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں یعنی بچے کو دودھ وغیرہ پلاتی ہیں تو اس کا استعمال کرنے سے دیکھا گیا ہے کہ یہ دودھ میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں اس اینٹی بائیوٹک کے، تو ان عورتوں کو چاہیے جو بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کر لیں، اس کے بعد ہی اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔